اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جس کو لکھا ہے مولانا ہارون معاویہ نے، آج جس موضوع پہ بات کریں گے حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو گوشت پوست کا ننھا سا وجود ہوتا ہے، جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے نہ چلنے پھرنے کی سکت، اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا ہی سکے۔ ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش و نگہداشت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ چین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے، اس کی محبت کی چھاؤں میں اسے ہر سختی، تکلیف اور رنج سے دور کرتی ہے۔ ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے والدین ہیں۔ اسے اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے اپنا فرض کو پورا کیا، اب اس پر ان کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق کیا ہے؟ یہی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا مکمل ادب و احترام کیا جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت فرما برداری کی جائے اور ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ قرآن و حدیث یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، جاکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور یہ ناراضگی اس کی دنیا اور آخر دونوں برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ اس معاملے میں قرآن سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ حقوق العباد سب سے مقدم حق والدین کا ہے اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتا ہے، ترجمہ کو یوں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، بحوالہ سورۃ البقرہ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ کو یوں ہے، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر ہی جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا تھا۔ بحوالہ سورۃ بنی اسرائیل۔ اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، اتنی کل ایک نیٹ اس کی وضاحت کے لیے کل میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔